بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے جلسے کی جو کہ سیالکوٹ میں ہوا ہے، اور یہ جلسہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی وہ جگہ جو تھی وہ کسی کرسچن کمیونٹی کی تھی اور وہاں پر جلسہ نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ لوگوں نے ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا جی یہ ہے وہ ہے، تو ہم نے پھر ان سے بات کی۔ 3 گھنٹے تک ہم بات کرتے رہے ہیں رات کو کل، تو یہ نہیں مانے ہیں، تو بالآخر جو ہے نا وہ ہمیں یہ آپریشن کر کے ان کا سٹیج وغیرہ اور کرسیاں یہ وہ آگے پیچھے کرنی پڑی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے کہ نہیں، یہ ہماری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جیسا یہیں کر لیں اور لگائیں سامان اور یہ وہ، اور اتنے دنوں سے ہم کر رہے تھے، اگر کوئی ایسی بات تھی تو پہلے بتاتے۔ تو یہ مطلب اپنا اپنا موقف ہے ان دونوں کا، لیکن میرے خیال میں جو حکومت ہے اس نے کوئی رکاوٹیں پیدا کرنے کی ضرور کوشش کی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ رکاوٹیں نہ پیش مطلب وہ کریں۔ ان کا تو مقصد یہی ہے کہ یہ تو ان کو جو ہے نا وہ جتنا ہو سکے وہ تنگ کریں۔ دیکھتے ہیں نا مختلف جلسوں میں یہ جو واک تھرو گیٹ بنائے جاتے ہیں، وہ ادھر چیک نہیں کرتے ہیں جلدی، بندوں کو جلدی اندر نہیں آنے دیتے ہیں، کئی مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کا یہ ایک مسئلہ تھا، بلکہ یہ تو کہہ لیں کہ ایک طرح سے انہوں نے یہی سمجھ لیا تھا کہ شاید یہ جلسہ آج نہ آئی ہو، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے مطلب جو بڑے سمجھ لیں کہ اس کار کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، انہوں نے بھرپور کوشش کر کے جلسے کا انعقاد جو ہے نا وہ یقینی بنایا، اور پھر عمران خان جو ہے نا وہ پہنچے اور انہوں نے تقریر کی، اور نون لیگ کی اس حرکت کو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے عمران خان، اس نے پھر یہ کہا کہ یہ جو حرکت کی ہے انہوں نے یہ بڑی غلط حرکت ہے، اور یہ نواز شریف اور اس کی جماعت جو ہے یہ ہر چیز میں 2 نمبری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تب بھی یہی کچھ، اور سیاست کرتے ہیں تب بھی یہی کچھ۔ اس نے کہا کہ ہم نے تو کبھی ان کے لانگ مارچ اور جلسوں کو کسی جگہ پر نہیں روکا، لیکن ہمارے یہ جو جلسے ہیں ان کو یہ روک رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر وہ جو 2-4 باتیں اس نے کی ہیں ان کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو اس نے ویڈیو کا ذکر کیا ہے عمران خان نے، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ قتل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر میں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ میری حکومت کو ہٹانے کے لیے کن کن لوگوں نے سازش کی ہے، ان کے میں نے نام بھی لیے ہیں اس کے اندر۔ اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ اگر میں مطلب مجھے قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے نا بعد میں سارا کچھ بتا دے گی، سازش جو یہ کر رہے ہیں قتل کرنے کی اور حکومت گرانے کی جو انہوں نے سازش کی تھی، یہ سب کچھ اس ویڈیو کے اندر ہے۔ اچھا، آگے ایک بات جو ہے نا وہ عدلیہ سے اس نے بڑی جو ہے نا جی وہ ایک کہہ لیں کہ عاجزانہ ریکویسٹ کی ہے، اور ریکویسٹ جو ہے نا وہ بڑی مزے کی ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ اداروں کے جو لوگ ہیں، مطلب جو پروسیکیوٹر ہیں ان کے خلاف کیسز کے، ان کو کسی کو کہیں پوسٹنگ کر رہی ہے، کسی کو کہیں بھیج رہی ہے، مطلب ان لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، وہ دھمکایا بھی جاتا ہے، وہ لوگ صحیح طرح سے وہ پروسیکیوشن کر نہیں رہے ہیں، مطلب انہیں وہ ماحول نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح تو وہ ادارے جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے، اور جب ادارے کمزور ہو جائیں گے تو پھر ملک ڈیفینیٹ کمزور ہو جائے گا۔ تو ان اداروں کو قائم رکھنے کے لیے عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے، سب موٹو پہلے ہی لیتی رہی ہے یہ مطلب بڑے نوٹس وغیرہ، تو اب ان کو ان چیزوں کے خلاف پھر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جن کے خلاف اتنی بڑی کرپشن کے کیسز ہیں، کو بتائیں کہ دنیا میں کسی اور ملک میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے، اور وہ فرد جرم والا جو کیس ہے وہ کہیں کدھر انہوں نے اپنے اوپر وہ لگنے دینی ہے، کیونکہ جو جاتا ہے اس کو دھمکاتے ہیں، وہ دوسرے دن جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ پھر کہتا ہے کہ
یہ جو بڑے ڈاکو ہیں ان کو تو پکڑا نہیں جا رہا ہے، تو پھر جو چھوٹے ڈاکو ہیں ان تمام کی پورے پاکستان میں جتنے ہیں وہ کرپشن وہ جو چوری ہے ان کی ملا کر بھی ان ڈاکوؤں کی چوری سے کم ہے، تو پھر ان کو بھی کھول دیں جیلوں کے دروازے اور ان کو آزاد کر دیں، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ ان کے اندر وہ گلا تو نہ آئے کہ جی بڑے ڈاکو جو ہے ان کو پکڑتے نہیں ہیں اور ہمیں جو ہے وہ پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں۔ تو یہ عمران خان نے کہا ہے، اور میرے خیال میں شاید کوئی عدلیہ اس کا کوئی تھوڑا بہت ضرور سوچے گی اور سمجھے گی اور شاید تو نوٹس بھی دے۔ اچھا، آخر میں اس نے بات کی ہے کہ جب بھی میں کال دوں گا نا تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ اسلام آباد کی طرف جو ہے نا وہ مارچ کر کے آ جانا، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ آپ 1-2 دن پہلے سے تیاری کر لیں، تاکہ جو ہے نا وہ یہ رکاوٹیں جو بھی رستے میں بنائیں گے آپ ان کو عبور کرتے ہوئے ان کو توڑتے ہوئے رکاوٹوں کو آنا ضرور ہے، کیونکہ یہ رکاوٹیں بھی پیدا کریں گے، کنٹینر کھڑے کریں گے اور انٹرنیٹ بند کروا دیں گے اور پتہ نہیں یہ کیا کیا کریں گے، تو آپ کا کام ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ وہاں اسلام آباد میں پہنچنا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں عمران خان کی، جیسے میں موٹی موٹی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔